بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ جاپان کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اقوام عالم میں وہ نمبر 1 کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ جاپان آج کل ایمانداری میں ساری دنیا میں ٹاپ کر گیا ہے، اور جاپانی اقوام عالم میں نمبر 1 کیسے ہیں۔ یہ چند حقائق ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہماری بھی آئندہ آنے والی نسلیں جاپانی نسل کی طرح بہتر اور بہترین ہو سکتی ہیں۔ تو جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، تاکہ ان کو تلقین اور روایتی تعلیم دی جائے۔ جائے کہ جاپان دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ اپنے بچوں اور اپنی گھر کی ذمہ داری خوب آسان طریقے سے نبھاتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ 15 منٹ کے لیے اپنے اسکول کی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متوازن بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے کہ صفائی ستھرائی کو کوئی وہ برا کام نہیں سمجھتے، بلکہ اس طرح کی لیبل کرنے والوں کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے، اور ڈگنیٹی آف لیبر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی اسکول میں لے کر آتا ہے۔ اسکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے ان کے دانت صاف کروائے جاتے ہیں۔ اپنے بچپن ہی سے ان کو صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے، اور اسی لیے وہاں پر عمر کی حد خاصی زیادہ ہے، اور لوگ خاصی طویل عمری کے بعد اس دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ اسکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جاپان کا مستقبل ہیں، اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہماری زبان میں اور انگریزی میں ہیلتھ انجینئر بنتا ہے، اور اس کی تنخواہ امریکی ڈالر $5,000 مہینے سے لے کر $8,000 کے درمیان رہتی ہے۔ اور اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں، اور معاشرے میں ان کو وہی عزت دی جاتی ہے
جو کہ کسی بھی اور شعبے کے کسی فرد کو دی جائے۔ جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورنٹس اور بلند اور بند جگہوں پر موبائل استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے ہوئے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہوا فون بنتا ہے ہماری زبان میں۔ جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے پر چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں ڈالتے، اور جتنا ڈالتے ہیں اس کو وہ کھاتے بھی ہیں، اور پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت میں شامل ہے ہی نہیں۔ اور جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر، یعنی کہ ان کی ٹرینز کی تاخیر اور بسوں کی تاخیر، اگر یہ ملا کر اس کا اوسط کیا جائے تو وہ 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے، اور جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹوں اور سیکنڈوں کی بھی قیمت جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ بڑا واقعہ پریس کے اندر بھی آیا تھا کہ ایک ٹرین جو ہے وہ صرف 1 منٹ لیٹ ہوئی، اور وہ ڈرائیور ٹرین کا اور انتظامیہ لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے بھی نہیں تھک رہے تھے۔ بہت خوب، لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ جاپان امیر ہے، لیکن جاپانی امیر نہیں ہے۔ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے۔ ان کی زندگی بہت سادہ ہے، اور ٹیلی فون سائلنٹ موڈ، جس کو جاپان میں مینر موڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ٹیلی فون کو آپ سائلنٹ موڈ پر رکھیں جس سے کہ بیل کا لوگوں کے اوپر، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پر اثر نہ ہو، اور وہ اس کو ایک ڈگنیفائڈ چیز سمجھتے ہیں، اور اس کو اگر آپ انگریزی میں اس کا جاپنیز سے ترجمہ کریں تو وہ اس کو مینر موڈ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ منچلے تہواروں پر، خصوصاً 14 اگست کو، ہمارے ہاں وہ بائک کا سائلنسر بھی نکلوا دیتے ہیں اور اس کو منہ پھٹ کرواتے ہیں، جس کی آواز کئی میل تک آتی ہے، اور وہ اپنی بساط سے زیادہ شور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً شور معاشرتی پولوشن کا باعث بنتا ہے۔ میرا ٹوکیو سے میں سفر کر رہا تھا ان کا ایک فیوجی ماؤنٹین کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے دونوں جانب بہت اونچی شیشے کی دیواریں لگی ہوئی تھیں جو کہ 35 فٹ اونچی تھیں۔ تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ساؤنڈ پروفنگ کر رہے ہیں جو کہ آس پاس کی آبادی میں لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر ہارن بجانے کا، پریشر ہارن بجانے کا قطعاً کوئی رواج نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو کہ سننے میں اور دیکھنے میں بہت سہل لگتی ہیں، آسان لگتی ہیں، لیکن ان چیزوں نے قوموں کی زندگیوں میں ایک نکھار پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی جو وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سادگی کی زندگی میں رکھتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے شہری بنیں۔
اگر کاش پاکستان میں بھی ہم اپنے پرائمری اسکول لیول پہ اور ہائی اسکول لیول پہ ہم اگر ان تمام چیزوں کی 50% بھی اگر نقل کر لیں اور کوشش کریں تو ہمارا ملک کہیں سے کہیں ترقی کر سکتا ہے. اور میں دعاگو ہوں کہ حکام بالا اور ہمارے اس ملک کے پرائمری اسکول کے اساتذہ ان تک یہ بات پہنچے اور وہ بچوں کو انہی لائنز پر ان کی تربیت کریں تو یقیناً ہمارا ملک کسی سے کم نہیں، وہ بھی ترقی کرے گا. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. بچوں کو جب ہم سکھائیں گے تو ان کو جب ان کی جوانی ہوگی اور جب وہ معاشرے کے فعال شہری بنیں گے تبھی یہ نتائج سامنے نظر آئیں گے. بہت شکریہ.